اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساری تعریفیں بے شک اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہیں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ نہ وہ کسی سے پیدا ہوا نہ کوئی اس سے پیدا ہوا، اور نہ ہی اس کا کوئی ہمسر یعنی جوڑ ہے۔ جوڑ اس کا کوئی پارٹنر نہیں ہے، کوئی شریک نہیں ہے، وہ نڈر ہے، اس کو کوئی ڈر نہیں، وہ پاک ہے اور وہ دیکھنے کی نہیں محسوس کرنے کی چیز ہے، اور وہ ہر عیب سے بھی پاک ہے، مختار کل ہے، قادر مطلق ہے، ہر چیز بنانے میں اور پھر مٹانے میں قدرت رکھنے والا، اور بے شک وہی عبادتوں اور سجدوں کے قابل ہے۔ اس پاک ذات کا ارادہ ہوا کہ دنیا بنائی جائے، آئیے سمجھتے ہیں۔ ایک دن عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس زمین کو اللہ نے کس چیز سے پیدا فرمایا؟ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جھاگ سے۔ پھر عرض کیا، یا رسول اللہ، جھاگ کس سے پیدا ہوئی؟ فرمایا کہ جھاگ پانی کی موجوں سے بنی۔ حضور میرے ماں باپ آپ پہ قربان، پانی کس سے پیدا ہوا؟ فرمایا ایک دانہ مروارید یعنی موتی سے۔ عرض کیا، مروارید کس سے پیدا ہوا؟ فرمایا جہاں کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مروارید اندھیرے سے پیدا ہوا ہے۔ عرض کی، یا حبیب خدا میرے ماں باپ آپ پہ قربان، زمین کو کس سے پیدا کی قرار ہے؟ فرمایا کوہ کاف سے، یعنی کوہ کاف ایک پہاڑ ہے، وہ پہاڑ بنا زمرد سبز سے ہے، اور فرمایا آسمان کی جو رنگت ہے اسی کا عکس۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، سچ ہے یا رسول اللہ، قربان جائیں ذات پاک حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور کروڑہ درود ہوں ان پر، ان کے اہل بیت اور ان کی عطرت پر، ان کے دوستوں پر۔ فرمایا، عرض کیا میرے ماں باپ آپ پہ قربان، کوہ کاف کے پار بھی کچھ ہے؟ فرمایا ہاں، اللہ نے کئی جہاں پیدا کی، 7 زمین مشک سے بنے ہیں، 7 زمین کافور سے، 7 زمین چاندی کی، پھر اس کے بعد 70,000 جھنڈے ہیں، ہر جھنڈے کے نیچے 70,000 فرشتے ہیں، اور آواز کرتے ہیں کہ آدم اس تصویر سے پیدا ہوئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کلمے کو سمجھ لینا ہی ایمان ہے، انسان عقل تصور سے پرے ہے۔ اللہ رب العزت کی تخلیق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا، اللہ نے 7 دن پیدا کیے،
اتوار کو حاملانے عرش یعنی فرشتوں کو پیدا کیا جو عرش کے آس پاس اور اٹھائے ہوئے ہیں۔ پیر کو 7 طبق آسمان بنائے، منگل کو 7 طبق زمین بنائے، بدھ کو اندھیرا بنایا ہے، جمعرات کو وہ سب کچھ جو زمینوں میں ہے وہ بنایا ہے، جمعے کے دن سورج، چاند اور ستاروں کو پیدا فرمایا ہے۔ ان 6 دنوں میں سب کچھ بنانے کے بعد 7ویں دن یعنی سنیچر کو فرصت اور پائی فراغت کی اور فرمایا حق تعالیٰ نے ترجمہ جیسا کہ حق تعالیٰ نے فرمایا بنایا میں نے آسمانوں اور زمینوں کو اور جو ان کے بیچ میں ہے 6 دنوں میں القرآن۔ اور ایسا بڑا دن ترجمہ جیسا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک دن تمہارے رب کے یہاں 1000 برسوں کے برابر ہے جو تم اپنی دنیا میں گنتے ہو، یعنی 1000 برس کام ایک دن میں کر سکتا ہے، مگر اللہ عز و جل جو ایک کن کہہ دے تو سب کچھ بن جائے۔ اللہ نے اپنے بندوں کو سمجھایا ہے کہ جلد بازی سے کام نہ لیں، صبر سے کام کیا کریں، کیونکہ صبر کنجی ہے کشادگی کی۔ اس کے بعد تحت الثری پیدا کیا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ شرع نام ہے ایک سبز پتھر کا، اس کے نیچے جہنم بنایا، پھر ایک سردار جسے مالک کہتے ہیں کہ تابع میں جہنم دے دیا، پھر 19 فرشتے پیدا کیے اور ان کو مالک کے زیر حکم دے دیا، اس کے حکم کے تابع کیا کہ ان سے کام لو۔ اور فرمان الہی ترجمہ ہے قرآن کا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ دوزخ میں 19 فرشتے اور ہر فرشتے داہنی اور بھائیں دونوں طرف 70 ہزار ہاتھ ہیں، ہر ہاتھ پر 70,000 ہتھیلیاں ہیں اور ہتھیلی میں 70,000 انگلیاں ہیں اور ہر انگلی پہ ایک اژدہا ہے، 1000 اژدہے کے سر پہ ایک سانپ جس کی لمبائی 70,000 برس کا راستہ ہے۔ یہ دائیں ہاتھ کی بات ہے، اور بائیں ہاتھ کی انگلیوں پر ایک آگ کا پلر ستون ہے۔ اگر ایک ستون حشر کے میدان میں ڈالا جائے تمام مخلوقات جن و انس، انسان اور جن اسے ہلانا چاہیں تو ہرگز نہیں ہلا سکتے، وہ اتنا لمبا چوڑا ہے۔ پھر ان 19 فرشتوں کو حکم ہوا تم دوزخ میں جاؤ، تو انہوں نے عرض کی یا اللہ عز و جل ہم دوزخ کی آگ کے ڈر سے اندر نہیں جا سکتے۔ تب اللہ کے حکم سے جبرائیل علیہ السلام نے جنت سے ایک مہر لا کر ان کے ماتھے پر لگا دی۔ اس مہر کلمہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کلمے کی برکت سے دوزخ کی آگ ان پر ٹھنڈی ہو گئی، یعنی اثر نہیں کر سکتی۔ تب سے لے کر قیامت تک دوزخ کے اندر یہی رہیں گے۔ انشاءاللہ پھر آگے اللہ ہمیں دوزخ کی آگ سے ہم کو اہل خانہ، آل اولاد، بیوی بچے، اہل قبیلہ، اہل سلسلہ اور کل امت محمدی کو محفوظ رکھے بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس کو شیئر کرنے والوں کو بھی دین و دنیا میں سلامتی عطا ہو، پڑھنے والوں کو بھی، عمل کرنے والوں کو بھی، اور ہم سب کو بھی